السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بنی اسرائیل کے ایک واقعے کے بارے میں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ پہنچایا۔ تو پیارے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں 3 اشخاص کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ایک فرشتے کو ڈیوٹی لگا دی۔ اللہ کی ذات نے جب فرشتے کو بھیجا، ان تینوں میں 3 چیزیں مشترکہ تھیں۔ تینوں ہی بیمار تھے، مختلف امراض میں مبتلا تھے۔ ان میں پہلا شخص جلد کی مرض میں مبتلا تھا جس کو ہم کوڑی کہتے ہیں، اس کی جلد خراب تھی۔ دوسرا شخص اندھا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، اور تیسرا شخص گنجا تھا جس کے سر کے بال نہیں تھے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں لوگوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور بتایا کہ ان تینوں کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کر دیا جو باری باری ان تینوں کے پاس جاتا اور ان تینوں کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کرتا۔ تو پہلے جب وہ فرشتہ ایک کوڑی کے پاس گیا تو آپ سرکار نے بتایا ہمیں کہ اس فرشتے نے اس کوڑی یعنی جلد کے مریض سے پوچھا، بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اگر میرے لیے کوئی بہتری ہو جائے، کیونکہ میں جلد کا مریض ہوں، میرے پاس لوگ بیٹھتے نہیں، کام دھندہ ہے کوئی نہیں، تو کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا یہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ تو اس فرشتے نے دعا کی اور اللہ کے حکم سے اس کوڑی یا جلد کے مریض کو شفا ملی۔ پیارے دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس فرشتے نے ایک ذریعہ بنا اور شفا اللہ کی ذات بنی۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے، میں جو اکثر ویڈیو بناتا ہوں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں بزرگان دین کی طرف لے کے جاتا ہوں، اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے پیارے دوستو کہ آپ تمام لوگ بزرگان دین جو کہ ہمارے لیے ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں صحابہ عنایت کیے، صحابہ کے بعد تبع تابعین آئے، اس کے بعد پیارے دوستو آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بزرگان دین ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے بھیجے، جو کہ اولیاء اللہ ہمیں دین کی طرف لاتے گئے، اور ہندوستان جیسے علاقے میں مسلمانوں کو خوب کامیابی ملی کیونکہ ان کی سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بالکل ہمیں بتایا گیا کہ ایسی کہ پیارے دوستو ہر بندہ ان کی سیرت اور کامل اوصاف کی وجہ سے مسلمان جوک در جوک بنتے گئے۔ تو پیارے دوستو، جب وہ فرشتہ بنی اسرائیل میں اس کوڑی کو ٹھیک کر دیا تو اس نے پوچھا، فرشتے نے اس کوڑی سے، اب آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا، اس کوڑی نے، کہ اللہ کے حکم سے اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو مجھے کچھ کاروبار کے لیے کچھ چاہیے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ کے حکم سے ایک حاملہ اونٹنی اس کو مل گئی، جس کے بعد فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے۔ اس کے فوراً بعد اللہ کے حکم سے اس کے پاس مال ہی مال اور اونٹ ہی اونٹ ہو گئے، 2 پہاڑوں کے درمیان اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد فرشتہ وہاں سے سیدھا اس گنجے کے پاس گیا۔ اس گنجے کے پاس گیا تو اس سے پوچھا، ہاں بھئی آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا، سرکار اگر میرے سر پہ بال آ جائیں تو چہرہ دوبالا اور حسین ہو جائے، لوگ میرے پاس بیٹھنا شروع کر دیں گے، ابھی میرے بالوں کی وجہ سے لوگ نہیں کوئی بیٹھتا۔ تو فرشتے نے دعا کی اور وہاں دعا کرنے کے بعد اللہ نے اس کو بال عنایت کر دیے۔ تو فرشتے نے کہا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا، سرکار کچھ ذریعہ معاش ہو جائے۔ تو فرشتے نے دعا کی اور ایک حاملہ گائے وہاں پہنچی اور اس کو دے دی اور دعا کی کہ اللہ تمہارے مال و اسباب میں بہتری لائے اور کامیابی دے اور برکت دے۔ پھر وہاں سے فرشتے چلے گئے اور اس نابینا شخص کے پاس پہنچے۔
جب نابینا شخص کے پاس پہنچے تو پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہیں کیا؟ اس نے کہا سرکار میں اللہ کی بنائی ہوئی دعا کرتا ہوں کہ کسی طرح اللہ کی بنائی ہوئی یہ زمین دیکھ سکوں اور اللہ کے پیارے پیارے لوگوں سے مل سکوں، دیکھ سکوں، دنیا بڑی خوبصورت ہے۔ تو فرشتے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، نظر آنا لگ گیا، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کی، مال کی، تو اللہ کے حکم سے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حاملہ بکری آ گئی۔ تو پیارے دوستو دعا کی کہ اللہ تیرے مال میں اضافہ کرے، اور فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان تینوں کو۔ تو پہلے شخص کے پاس جب آپ فرشتے کسی اور روپ میں گئے، کسی اور چہرے میں، تو اسے کہا ہاں بھائی اللہ کی راہ میں کچھ ہے تو دو۔ تو اس شخص جو کہ تینوں بڑے امیر اور کبیر ہو چکے تھے، وہ تینوں کے تینوں بڑے تاجر تھے، تو پہلے شخص کے پاس جو کہ کوڑی تھا، جب فرشتے نے صدا اللہ کے لیے دینے کے لیے کہی، صدقہ دینے کے لیے، تو اس نے کہا نہیں بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بڑے خرچے ہیں، بڑا کچھ ہے، اخراجات بہت ہیں، تو میرے پاس تو کچھ نہیں، اب بھئی اللہ کچھ دے تو صحیح نا اللہ کی راہ میں۔ تو اس نے کہا جی میرے تو خرچے بڑے ہیں۔ تو فرشتے نے فرمایا کہ بھئی میں نے سنا تو پہلے کوڑی تھا، غریب تھا، تو اللہ کی راہ پہ نہیں تو دیتا۔ تو اس نے کہا جا چلا جا، میں غریب ہوں کوئی، میرا باپ امیر، میرا دادا امیر۔ اس نے کہا اچھا۔ فرشتے نے جاتے ہوئے کہا تو جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ تو وہ واپس کوڑی ہو گیا۔ اسی طرح جب گنجے کے پاس گئے اور گنجے سے کہا کہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو اور کچھ دو، تو اس نے بھی آگے سے یہ کہا جی اخراجات بہت ہیں، مہنگائی بہت ہے، اور حالات بڑے خراب ہیں، اور کاروبار ٹھیک نہیں، تو میں لوگوں کو دیتا ہوں لیکن پورا نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا بھئی اللہ کی راہ پہ کچھ خرچ کر۔ اس نے کہا جی میں کیا دوں جی، میں تو وہ ٹال مٹول کرنے لگ گیا۔ خیر ہوا یہ کہ جب انہوں نے پھر کہا تو تب بھی وہ نہ مانا۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میں نے سنا تو گنجا تھا، تیرے پاس تو مال نہیں تھے۔ تو اس نے کہا میں تو بہت ٹھیک ٹھاک تھا، میرے تو بڑے ٹھیک تھے، تو سارے ٹھیک ٹھاک تھے، تو جا چلا جا۔ تو اس نے فرشتے کو بھی، تو پھر فرشتہ جاتے ہوئے اس کو کہا کہ جیسا تو تھا ویسا ہی ہو جا۔ تو وہ پھر دوبارہ گنجا ہو گیا، مال اسباب چلے گئے، لٹ گئے، واپس اللہ نے لے لیا۔ تیسرا جب وہ اندھے کے پاس گئے تو اندھے کو کہا کہ ہے کچھ اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہے کچھ صدقہ۔ تو اس نے جب یہ سنا تو وہ چیخ مار اٹھا اور رونے لگ گیا۔ اس نے کہا سرکار یہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، آپ لے لیں، میرے پاس تو کچھ بھی اپنا نہیں، میں تو اندھا تھا، ایک اللہ کا نیک کوئی شخص آیا اور میرے لیے دعا کی اور میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، تو لہٰذا میں اب ٹھیک ہوں، آپ نے اللہ کی سوال کیا ہے تو یہ سارا کچھ لے لیں۔ تو پیارے دوستو فرشتے نے مسکرا کر کہا کہ یہ مال بھی تیرا قائم دائم رہے گا، اور اللہ کے حکم سے تیری یہ چیز تیری ہی رہے گی، تیری زندگی تک۔ پیارے دوستو اس ویڈیو کے اختتام پر صرف اتنا عرض کرتا ہوں پیارے دوستو کہ صدقہ ہمیں دینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دیں، اور ہمیشہ اپنے ماضی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور غریب اور نادار لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اپنے دوستوں سے اجازت لوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔